اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، ہمارا جو مسنون دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا، آج اس کی دوسری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور اس میں بھی مزید ہم 10 دعائیں شامل کریں گے۔ سب سے پہلی دعا جو ہے آج کی، وہ ہے دودھ پینے کی دعا، جو کہ ترمذی شریف میں کچھ اس طرح سے آئی ہے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ، ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ اس کے بعد سامعین محترم، کھانا کھلانے والے کی دعا۔ ایک تھی کھانا کھانے والے کی دعا جب وہ کھانا ختم کرتا ہے، ایک یہ دعا ہے جو شخص کھانا کھلا رہا ہے وہ بھی دعا کرے گا۔ وہ کیا دعا پڑھے گا؟ جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، اور جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ اس کے بعد سامعین محترم، سونے کی دعا ہے۔ جب انسان رات سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بستر پر اسے چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اور وہ دعا ہے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرا نام لے کر جیتا اور مرتا ہوں۔ چونکہ نیند کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ آدھی موت ہوتی ہے، اس لیے جب انسان سونے لگے تو کوشش کرے وہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو خواب نہیں آتے، بے چینی رہتی ہے ساری ساری رات اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دعا انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ ترجمہ: اے اللہ، ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئی، تو سدا زندہ رہے، سدا زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے سدا زندہ اور قائم رکھنے والے، میری رات کو پرسکون بنا دیجئے اور میری آنکھ کو سلا دیجئے۔ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ و تبارک تعالی اس شخص کو نیند بھی آ جائے گی، بے چینی اور بے خوابی کا جو معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اکثر لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں اور رات کو ڈر کے وہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر بہت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے گویا انہیں نیند ہی نہیں آتی۔ اس کے بارے میں یہ دعا بیان فرمائی گئی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، تو آپ مسند احمد میں، تو آپ ذرا اس دعا کو سن لیجئے، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو اس کو ایک صفحے پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وان ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کی شر سے،
اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس آنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ شیطانی ہوتے ہیں اور یہ اکثر خواب بھی شیطانی ہوتے ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ و تبارک تعالی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونے کی دعا، گویا آپ گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پر سوار ہو رہے ہیں، سائیکل پر سوار ہو رہے ہیں، یا پھر آپ گھوڑے پر یا کوئی اور سواری ہے آپ کے پاس، جہاز وغیرہ اس پر سوار ہو رہے ہیں، تو یہ دعا ضرور پڑھیے۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ صحیح مسلم میں یہ دعا آئی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اے ہمارے قبضے میں، اور اسے ہمارے قبضے میں دے دیا، اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد صبح اور شام پڑھے جانے والی دعا، گویا روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ تمام بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ 3 دفعہ صبح پڑھنا ہے اور 3 دفعہ اس کو آپ نے شام میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فائدہ اس کا نیچے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح کو پڑھیے تو اصبحنا، گویا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، جب آپ یہ شروع کریں گے تو اس میں اصبحنا صبح کے وقت آپ لفظ کا اضافہ کریں گے، اور اگر آپ اس کو شام میں پڑھتے ہیں تو آپ امسینا کے الفاظ جو ہیں وہ شامل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد جب کوئی شخص سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب جب سفر کی جانب چلتے ہیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے ترمذی شریف میں وہ دعا پڑھے دیتا ہوں۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور دیانت اور تمام آخری اعمال کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ آج کی دعائیں تھیں جو کہ 10 دعائیں ہم نے پڑھی، تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی سیکھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی جانا۔ انشاءاللہ و تبارک تعالی کل یا اس سے جو اگلی ویڈیو میں ہم مزید 10 دعاؤں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ ان دعاؤں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔